السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جانا نماز کے، وانتم، اور ہو تم، سکارا، نشے میں، حتی، یہاں تک کہ، تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنبا، اور نہ حالت جنابت میں، الا، مگر، عابری، عبور کرنے والے، سبیل، راستے کو، حتی، یہاں تک کہ، تغتسلوا، تم غسل کر لو، وَإِن، اور اگر، کنتم، ہو تم، مرضی، مریض، او، یا، علی سفر، سفر پر، او جاء، یا آئے، احد، کوئی ایک، منکم، تم میں سے، من الغائط، قضائے حاجت سے، او لامستم، یا چھوا تم نے، النساء، عورتوں کو، فلم تجدوا، پھر تم نہ پاؤ، ماء، پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیداً، مٹی سے، طیبا، پاکیزہ، فامسحوا، پھر مسح کر لو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ، بے شک اللہ، کان، ہے، عفواً، درگزر کرنے والا، غفورا، معاف کرنے والا۔ اس آیت کے اندر کچھ وہ حالتیں بیان کی گئی ہیں جن حالتوں میں نماز پڑھنا منع ہے، تو ان میں سب سے پہلا حکم شراب کے بارے میں ہے۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا جب کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک دعوت تھی جس کے اندر سب نے شراب نوشی کر لی، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ امام صاحب سے بھی غلط ہو گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا، اور یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے جو کہ مشروط ہے۔ پھر اسی طرح یہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ ناپاکی کی حالت کے اندر نماز نہ پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت جو ہے ضروری ہے۔ اگر طہارت نہیں ہوگی تو اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ پھر یہاں پہ مسافر کے لیے کہا گیا کہ ولا جنبا الا عابری سبیل، اور نہ حالت جنابت میں مگر یہ کہ راستہ عبور کرنے والے ہو، یعنی کہ مسافر ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، جیسا کہ بعض نے کہا ہے، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑ جائے تو گزر سکتے ہو، کیونکہ بعض صحابہ کرام کے مکان اس طرح تھے کہ وہ ہر صورت میں ان کو مسجد نبوی سے گزرنا پڑتا تھا، تو یہ رخصت انہی کے پیش نظر دی گئی ہے، ورنہ مسافر کا حکم تو اس کے بعد آئے گا۔ پھر یہاں پر مریض کے متعلق بھی کہا گیا کہ اگر تم مریض ہو، یا تم سفر پر ہو، یا کوئی قضائے حاجت سے ہو کے آیا ہو، یا انہوں نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی کہ ہم بستری کی ہو، اور اس صورت میں بھی اگر پانی نہیں ملتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے۔ تو بیمار سے مراد وہ بیمار ہے جسے وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہو اور بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو،
یا وضو نہ کر سکتا ہو. اور نمبر 2 مسافر ہے. مسافر جو ہے یہ عام ہے، لمبا سفر ہو یا مختصر سفر ہو. شرط یہ کہ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے. پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو اس شخص کو بھی حاصل ہے جو مقیم ہو، لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی رہتی ہے، اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کی گئی ہے. پھر اسی طرح قضائے حاجت سے آنے والا یا بیوی سے مباشرت کرنے والا، اگر ان کو بھی پانی نہ ملے تو اس صورت میں وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے. پھر یہاں پر یہ کہ تیمم کا طریقہ بھی ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لے، کونیوں تک ضروری نہیں ہے، اور چہرے پر بھی پھیر لے. مسند احمد کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، اور سعیدن طیبہ سے مراد پاک مٹی ہے، زمین کی جنس سے ہر چیز نہیں جیسا کہ بعض کا خیال ہے. حدیث میں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے. فرمایا جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنائی گئی ہے، جبکہ بعض نے سعیدن سے مراد وجہ الارض لے کر ریت وغیرہ سے بھی تیمم کو جائز قرار دیا ہے. علم کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، الا طرف الذین ان لوگوں کے اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ تضلوا تم بھٹک جاؤ، السبیل سیدھے راستے سے. اس آیت کے اندر بات کی جا رہی ہے اہل کتاب کی، اور خاص طور سے یہود کی، کیونکہ یہودیوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا تھا. اس کا معنی یہ ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانتے مانتے ہوئے بھی انہوں نے آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا، یعنی آپ کو انہوں نے پیغمبر تسلیم نہیں کیا. تو یہ ایسا ہی تھا جیسا کہ گمراہی کو خریدنا، اپنے ہاتھوں اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرنا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گمراہی کو خریدتے ہیں، اور یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے سورۃ البقرہ کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدتے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ تاکہ سب برابر ہو جائیں. واللہ اور اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے، باعدائکم تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، ولیہ کارساز، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، نصیرا مددگار. یعنی مسلمانوں کو یہاں پہ حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے، اور ان دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے تمہارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا مددگار ہے. من الذین ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی بن گئے، یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں، الکلمہ کلام میں، عن سے، مواضعہ اس کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واسمع اور سنو، غیرہ نہ، مسمعن سنوائے جاؤ، وراعنا اور راعنا، لین مروڑتے ہیں، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کو، وطعنا اور طعنہ زنی کرتے ہیں، فی الدین دین میں، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، قالو کہتے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، واسمع اور سنو، وانظرنا اور دیکھو ہمیں، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واقوم اور زیادہ درست،
वलाकिन और लेकिन लअनहुमुल्लाहु लानत की उन पर अल्लाह ने बिकुफ्रिहिम बवजह उनके कुफ्र के फला तो नहीं युमिनूना वो ईमान लाते इल्ला मगर कलीला बहुत ही थोड़ा। यहूदियों की बहुत सी बुरी आदतों में से एक आदत ये भी थी कि हमने सुना और साथ ही कह देते थे लेकिन हम नाफरमानी करेंगे, यानी इताअत नहीं करेंगे। ये बात या तो वो दिल में कहते थे या अपने साथियों से कहते या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर कहते थे। इसी तरह गैर मुस्मइन तुझे न सुनाया जाए, ये बदुआ के तौर पर कहते, यानी तेरी बात मकबूल न हो। इसी तरह राइना का जो लफ्ज़ है इसके मायने होते हैं हमारी रियायत कीजिए, लेकिन यहूदी इस लफ्ज़ को तोड़ मरोड़ के बोलते थे राइना, उसका मायना होता था हमारा चरवाहा या हमारा गडरिया। तो यानी वो इन अल्फाज के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया करते थे। तो ये पीछे आपने सूरतुल बकरा के अंदर भी पढ़ा है कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने मोमिनीन को फिर मना कर दिया कि आप राइना का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो। क्यों? क्योंकि दुश्मन इस लफ्ज़ का फ़ायदा उठाते हुए इस लफ्ज़ को तोड़ मरोड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो इसलिए मना कर दिया गया। अब इस आयत के अंदर मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि इन यहूदियों की इन्हीं हरकतों और इनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने इनके ऊपर लानत कर दिए। तो अब ये ईमान नहीं लाते मगर बहुत ही थोड़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर जो यहूदी आपके ऊपर ईमान लाए उनकी कुल तादाद 10 भी नहीं थी, यानी इतने कम लोग आपके ऊपर ईमान लाए यहूदियों में से। तो यानी ईमान लाने वाले बहुत ही कम हैं यहूदियों के अंदर। फिर इसी तरह दूसरा मायना इसका ये भी है कि यानी ये बहुत ही कम बातों के ऊपर ईमान लाते हैं, जबकि ईमान नाफे ये है कि सब बातों पर ईमान लाया जाए। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो ऊतू जो दिए गए अल किताबा किताब आमिनो ईमान लाओ बिमा साथ उसके जो नज़्ज़लना नाजिल किया हमने मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला लिमा वास्ते उसके जो माअकुम पास है तुम्हारे मिन क़ब्ली इससे पहले अन्नतमिसा के हम बिगाड़ दें, या इसका एक मायना है हम मिटा दें, वजूहन चेहरे, फनरुद्दहा फिर फेर दें उनको, अला ऊपर, अदबारिहा उनकी पुश्तों के, औ नलअनहुम या हम लानत करें उन पर, कमा जैसा कि लाअन्ना लानत की हमने अस्हाब सब्त हफ्ते वालों पर, वकाना और है अम्रुल्लाही फैसला अल्लाह का, मफ़ऊला होकर रहने वाला। इस आयत के अंदर बताया जा रहा है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हारे आमाल की बदौलत तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दे, तुम्हारे चेहरों को मस्ख कर दे, जैसा कि हफ्ते वाले दिन हुआ। ये वाक़या इंशाअल्लाह आगे सूरह आराफ के अंदर तफसील के साथ आएगा, तो इसलिए मैं मुख्तसरन ज़रा ये बता देती हूँ कि हफ्ते वाले दिन का किस्सा यही है कि बनी इसराइल में से कुछ लोग थे जो कि दरिया के किनारे रहा करते थे और उनको कहा गया था कि हफ्ते वाले दिन वो मछलियाँ ना पकड़ें। तो उनमें से एक तबका जो था वो क्या करता था कि जुम्मे वाले दिन जाल बिछाते थे और इतवार वाले दिन उसको निकाल लेते थे और कहते थे कि यानी हमने तो हफ्ते को नहीं पकड़ी, तो यानी हीला करते थे। तो वो जो लोग थे उसमें 3 तरह के लोग बन गए थे। एक वो थे जो मछलियाँ पकड़ते थे, एक वो थे जो उनको मना करते थे उस काम से, एक वो थे जो मना भी नहीं करते थे और पकड़ते भी नहीं थे, यानी 3 तरह के ग्रोह हो गए थे। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब आया कि उनको बंदर और खिंजीर बनाया गया, तो वो जो 2 लोग थे यानी 2 तरह के जो लोग थे, एक वो जो मछलियाँ पकड़ा करते थे और एक वो जो उनको मना नहीं करते थे, उन दोनों को अल्लाह ताला ने अपने अजाब में गिरफ्तार किया। सिर्फ वो बचे जो उनको मना किया करते थे और मछलियाँ नहीं पकड़ा करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर यहूदियों से कहा जा रहा है कि यानी तुम भी उनकी तरह मलऊन करार पा सकते हो।
تو لہٰذا اپنے اعمال جو ہے وہ درست کر لو، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بات کے کرنے کا حکم دے دیتا ہے تو پھر کوئی نہیں ہے جو اس کی مخالفت کر سکے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے۔ تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا، کوئی اس کے آگے بولنے والا نہیں ہے۔ پھر مزید فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان کے یشرکا، شریک ٹھہرایا جائے، بھی ساتھ اس کے، ویغفر، اور وہ بخش دے گا، ما جو، دونا علاوہ ہے، ذالک اس کے، لمن واسطے جس کے، یشاء وہ چاہے گا، ومن اور جو، یشرک شریک ٹھہرائے، باللہ ساتھ اللہ کے، فقد تو تحقیق، افطرا اس نے گھڑا، اثمن گناہ، عظیما بہت بڑا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مومن کسی گناہ سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے معاف کر دے گا، اور بہت سوں کو سزا کے بعد معاف کرے گا، اور بہت سوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر معاف کرے گا۔ لیکن شرک کی کسی صورت معافی نہیں ہوگی، کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام قرار دیے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا تو وہ ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ جو ہے گھڑ لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کے، یزکون جو پاک ٹھہراتے ہیں، انفسہم اپنے آپ کو، بل اللہ بلکہ اللہ، یزکی پاک کرتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، ولا اور نہیں، یظلمون ظلم کیا جائے گا، فتیلا دھاگے برابر۔ اس آیت کے اندر بھی بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، یعنی کہ یہودیوں کی۔ یہودی جو تھے وہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، اس کے چہیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں دے گا۔ یہ بھی مضمون آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے جہنم کے اندر اول تو جائیں گے نہیں، اور اگر جائیں گے تو ایام معدودات، یعنی کہ گنتی کے چند دنوں کے لیے ہم وہاں پر جائیں گے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اور ایک طبقے کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم نے چونکہ 40 دن بچھڑے کی عبادت کی ہے تو لہٰذا ہم جو ہے 40 دن ہی جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد ہم وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کے جواب میں فرمایا کہ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی انسان خود پاک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو اللہ ہی ہے جو پاک کرنے والا ہے۔ پھر یہ کہ ولا یظلمون فتیلا، اور دھاگے کے برابر بھی کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل کھجور کی گٹلی کے کٹاؤ پر جو دھاگا یا سوت کی طرح کا ایک بالکل باریک سا ایک ریشہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اتنا سا بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس چیز کو اٹھاتے ہیں، اس ریشے کو، تو اس کا بالکل کوئی وزن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی وزن ہے، اس جتنا ظلم بھی کسی کے اوپر نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا انظر دیکھو، کیفا کس طرح، یفترون گھڑتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وکفا اور کافی ہے، بہ ساتھ اس کے، اثمن گناہ، مبینہ واضح، یعنی یہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، یعنی ان کی جو یہ حرکت ہے کہ اپنی پاکیزگی کا اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم تو بڑے اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، بڑے چہتے ہیں، ان کے کذب اور افتراء کے لیے یہی بات کافی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کے شان نزول کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی مداح یعنی کہ اپنی تعریف کرنا، اپنے نفس کو پاک صاف سمجھنا، یہ صحیح اور جائز نہیں ہے،
اس بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اس طرح بھی بیان کیا گیا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ ہی جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ اسی طرح دوسروں کی بھی بلا ضرورت مدح اور ستائش کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی نے کسی کی لا محالہ تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہا کرے، احسبہ کذا، میں اسی طرح گمان کرتا ہوں، اللہ پر کسی کا تزکیہ بیان نہ کرے۔ اچھا، کہیں یہ بیان پڑھ کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ کسی کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی، تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر پھر دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کارنامہ واقعی ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے، یعنی کہ اس نے حقیقتاً وہ کام کیا ہو اور آپ اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس کو آپ کوئی گفٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو جائز ہے۔ لیکن ایک شخص نے اس طرح کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے یا اس کے اندر وہ صفت موجود ہی نہیں ہے اور انسان اس کی تعریف کر کے اس کو مزید اور چوڑا کر دے اور وہ کہے کہ ہاں مجھے کیا ضرورت ہے بھلا اپنے اعمال درست کرنے کی، میرے اندر تو یہ اور یہ خوبی ہے، تو وہاں تعریف پھر صحیح نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یعنی تعریف کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔